السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ البر الرحیم، لہ الحمد حتی یرضی وَلَهُ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيَ وَلَهُ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا بہت مہربان ہے، اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے، اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے، اور اس کے راضی ہو جانے کے بعد بھی حمد اسی کے لیے ہے، اور ہر حال میں اس کی حمد ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اخلاق و حملۃ القرآن۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں، اس کے محکم پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال جانیں اور اس کے حرام کو حرام ٹھہرائیں، اور اس کے متشابہات پر ایمان لائیں اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کریں۔ آج ہم آگے پڑھیں گے صفحہ نمبر 12 سے۔ ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول الى الجنة۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کی تلاوت کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی اگر لوگ قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ آگ سے نجات اور جنت میں داخلہ، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی مضبوط رسی ہے اور اس کو تھام کر ہی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو نہیں پکڑا تو پھر مشکل ہے، پھر آگے مستقبل تاریک ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ زندگی میں کچھ بھی ہوتا رہے، خوشی ہو غم ہو، لیکن اس کتاب کو نہ چھوڑیں، اس کا پڑھنا نہ چھوڑیں، اس کی تلاوت نہ چھوڑیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کتاب میں بہت برکتیں بھی ہیں، تمہیں بہت فائدے حاصل ہوں گے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو، اور جو اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، پھر قیامت کے دن یہ کتاب ان کے لیے نجات کا باعث بن جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش لے کے آئے گا، یعنی فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اپنی ساتھیوں کی سفارش بن کر آئے گا، یہ سفارش کے لیے آئے گا۔ پھر آگے مؤلف کہتے ہیں ثُمَّ نَدَبَ خَلْقَهُ إِذَا هُمْ تَلَوْا كِتَابَهُ أَن يَتَدَبَّرُوهُ وَيَتَفَكَّرُوا فِيهِ بِقُلُوبِهِمْ وَإِذَا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَحْسَنُوا اسْتِمَاعَهُ ثُمَّ وَعَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ فَلَهُ الْحَمْدُ۔ پھر اللہ نے اپنی مخلوق کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ جب وہ اس کتاب کی تلاوت کریں تو وہ اس میں تدبر کریں اور دلوں کی گہرائی سے اس میں غور و فکر کریں، اور جب دوسرے لوگوں سے اس کو سنیں تو کان لگا کر اچھی طرح سنیں۔ پھر اللہ نے اس پر ان کو بھاری ثواب کا وعدہ دیا ہے، اس لیے تمام حمد اسی کے لیے ہے۔ ثم ندب خلقہ، پھر اپنی مخلوق کو دعوت دی ہے، پکارا ہے، اپنی مخلوق کو اس بات کی طرف بلایا ہے، کیا؟ اذا ہم تلو کتابہ، کہ جب وہ اس کی کتاب کو پڑھیں گے، ان یتدبروہ، اس میں تدبر کریں، ویتفکروا فیہ بقلوبہم، اور اپنے دلوں کے ساتھ اس میں غور و فکر کریں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ صرف ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ہی حکم نہیں، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ غور و فکر کا بھی حکم ہے۔ سورۃ محمد میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن،
کیا بھلا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے افلم یدبروا القول، کیا بھلا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا؟ سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدبر کا مطلب کیا ہے؟ تدبر کیا چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے، جس کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی جو تعریف علماء کرتے ہیں وہ ہے الوقوف مع الآیات والتأمل فیہا والتفاعل معہا للانتفاع والامتثال، آیات سے فائدہ اٹھانے، ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے، ان پہ غور و فکر کرنا، ان پہ رک جانا۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ کلام کے تدبر کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کسی بھی کلام کے، عمومی بات کر رہے ہیں اب، کہ انسان اس کلام کے اول و آخر میں دیکھے، یعنی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، انتہا کہاں پہ ہو رہی ہے، پھر بار بار اپنی نظر لوٹائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تفاعل کے صیغہ پر آیا ہے، یہ تفاعل کے صیغہ پر آیا ہے، یعنی خوب غور و فکر کرنا، تدبر۔ یعنی عربی کا یہ قاعدہ تو آپ کو معلوم ہے نا، اصل حرف جو ہوتے ہیں کسی فعل کے اندر، اگر اس میں حروف کا اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اتنا ہی معنی کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ تدبر کا اصل مادہ کیا تھا؟ دال بارا، تو پھر تدبر، تا کا بھی اضافہ ہو گیا اور ایک اور با کا بھی اضافہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ خوب پیچھا کرنا، خوب غور و فکر کرنا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے اور نماز میں اس کی قرات کرنے کے لیے نہیں اترا، بلکہ یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس میں تدبر کیا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے ذریعے علم اور عمل کی طرف ہدایت حاصل کی جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ نازل کیوں کیا گیا؟ کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے ذریعے علم اور عمل کی طرف ہدایت حاصل کی جائے، اور تاکہ یہ تاریکی سے بصیرت عطا فرمائے، یعنی جس معاملے میں انسان کو کنفیوژن ہے اس کی کنفیوژن دور ہو جائے، گمراہی سے بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، جہالت سے علم کی طرف، گمراہی سے شفا دے، یعنی بھٹکے ہوئے انسان کو، پراگندہ خیالات والے انسان کو شفا ملے اور سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں المطلوب من القرآن هو فهم معانیہ والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من اہل العلم والدین، کہ قرآن کا مقصد اس کے معانی کا فہم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن کے حافظ کا یہ مقصد نہ ہو تو اس کا شمار اہل دین اور اہل علم سے نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی سخت بات ہے یہ اور کتنی اہم بات ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس کے معانی کا فہم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اس پر عمل کرنا، اور اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے حافظ کا یہ مقصد نہ ہو، کیا اس کو پڑھ کر، اسے سمجھ کر، اس پر تدبر کر کے اس پر عمل کرنا، تو اس کا شمار اہل دین اور اہل علم میں سے نہیں ہوگا، پھر وہ علم والا نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس نے کچھ جانا ہی نہیں، صرف الفاظ کو محفوظ کر لیا اور اس کا مطلب ہی نہیں جانا۔ اور اہل دین میں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کا عمل اس کے خلاف ہے، تو نہ وہ دین والا ہے نہ وہ علم والا ہے۔ تو اس لیے تمام حفاظ کو لازم پکڑنا چاہیے کہ وہ سمجھ کر حفظ کریں کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے جس کو میں 10 بار 20 بار دہرائے جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ دلوں میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے دلوں میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک قول ہے شعبی کا، جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔ عامر بن شرحبیل الشعبی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، قرآن کو ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور ایسے نہ بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں۔ یعنی جب کھجوروں کا ڈھیر آتا ہے نا، تو اس میں سے گھٹیا کھجوریں جو ہوتی ہیں نکال کے ایسے تیز تیز پھینکتے جاتے، یعنی کسی خاطر میں نہیں لاتے ان کو، بس ان کو جلدی سے نکالنا ہوتا ہے باہر،
کہ وہ دوسروں کو بھی خراب نہ کر دیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے چاول آپ چن رہے ہوتے ہیں نا اس کے، تو اس میں سے جو گیٹیاں اور پتھر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ نکال کے ایک دم کیسے پھینکتے ہیں، ایسے اٹھا کے پرے پھینک دیں، اٹھا کے، یعنی ایسے نہیں کرتے کہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے رکھے، نہیں، اٹھا کے یوں پھینکتا ہے بندہ. تو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جیسے گھٹیا کھجوریں پھینک دی جاتی ہیں یا بکھیر دی جاتی ہیں، اور بکھیرنا اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی کسی طرف جاتی ہے کوئی کسی طرف جاتی. جب انسان ہاتھ سے اٹھا کے کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہے تو وہ ترتیب سے رکھتا ہے، لیکن جب اٹھا کے انسان یوں پھینک رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی کہیں پھینکتی ہے، کوئی کہیں گرتی ہے، کوئی کہیں پڑتی ہے. اس لیے ہمارے سلف صالحین جو تھے وہ قرآن کو تدبر سے پڑھنے کو پسند کرتے تھے. اسی لیے محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کہ میں اپنی رات میں صبح تک صرف اذا زلزلت اور القاریہ ہی پڑھتا رہوں، اس سے زیادہ نہ کروں، اور ان دونوں کو میں بار بار دہراتا رہوں اور غور کرتا رہوں، تو یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس بات سے کہ میں تیز تیز پڑھ کر اسے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دوں. تو پہلا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن کو ہم نے عمل کے لیے پڑھنا ہے، اور اس لیے اس پر غور و فکر کرنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَحْسَنُوا اسْتِمَاعَهُ، جب کسی اور سے سنیں، یعنی جیسے قاری تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ تراویح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں، یا نماز میں، یا اس کے علاوہ کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، جیسے حفاظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، یا پھر آپ دیکھیے کہ ہم اچھے اچھے قراء کو یوٹیوب سے یا ان کے آڈیوز سنتے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَحْسَنُوا اسْتِمَاعَهُ، تو بہت اچھی طرح اس کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. ثُمَّ وَعَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ فَلَهُ الْحَمْدُ، پھر اللہ نے اس پر انہیں بہت زیادہ ثواب عطا کیا ہے، تو اللہ ہی کی تعریف ہے. جزیل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، جیسے شکرن جزیلاً کہتے ہیں نا عربی میں، یہ وہی لفظ ہے. اب اچھی طرح غور سے کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ وہ قرآن سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ قرآن سے فائدہ تبھی انسان کو ہوتا ہے جب وہ اسے غور سے سنتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قاف میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اس میں ضرور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو، یعنی جو دل لگائے قرآن میں اس کو تو نصیحت ملے گی، یا وہ کان لگائے یعنی غور سے سنے، جبکہ وہ حاضر بھی ہو، یعنی دل بھی حاضر ہو اس کا. تو یہ آیت کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن اسی شخص کے لیے نصیحت ہے جو توجہ سے اس کو سنتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے. ایک اور جگہ پر خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سنتے وقت ہمیں خاموشی بھی اختیار کرنی چاہیے اور توجہ بھی رکھنی چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو غور سے سننا اور اس کے ساتھ نفس کا تزکیہ کرنا ایسا کام ہے جو ہر کسی پر واجب ہے. دو باتیں کہی انہوں نے، غور سے سننا اور سننے کے بعد اس کے ساتھ نفس کا تزکیہ کرنا، یعنی اپنے خیالات کی صفائی کرنا، اپنے دل کی صفائی کرنا، اپنے باطن کی، یہ ہر ایک پہ واجب ہے. چنانچہ ہر بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کے پیغام کو سنے، وہ مالک جس نے یہ پیغام اپنے رسول کے ذریعے اس تک پہنچایا. یعنی یہ عام کلام نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، یہ مالک کا کلام ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام سن کر ان کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رونے لگتے ہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، ان کی صفت یہاں بیان ہو رہی ہے. اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، جیسے یوسف علیہ السلام، اور پھر بعد میں جو نسلیں آئیں،
اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کا، پھر آدم کی اولاد میں سے نیک لوگوں کا، خاص طور پر جو نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے کشتی پہ سوار ہونے والے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل جن میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام بھی تھے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل میں سے لوگ تھے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، جو ان کے علاوہ بھی تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی. ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ساؤتھ افریقہ کا جو قسیس ہے اس کو 3 دفعہ خواب آئی کہ سفید کپڑے پہنو، اپنے لوگوں کو حکم دو، تو اس نے 1-2 دفعہ اگنور کی، تو تیسری دفعہ بہت کہتا ہے کہ اگریسو آواز تھی. تو بہرحال وہ چرچ کا قسیس تھا، پادری تھا، اس نے اس خواب کی تعبیر یہی کی کہ مجھے مسلمان ہونے کا حکم ملا ہے اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دینے کا. لہٰذا اس کے کوئی 100,000 فالوورز تھے، تو اس نے جا کے چرچ میں بلند آواز سے سب کو کلمہ شہادت پڑھا دیا. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو اللہ چن لے. آپ دیکھیے کہ کسی ایک بندے نے بھی اس چرچ میں انکار نہیں کیا، سب مل کے کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں. اس کی ویڈیو موجود ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا. سبحان اللہ، یہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے. اور جس کو اللہ چاہے چن لے اپنے دین کے کام کے لیے، اپنی کتاب کی خدمت کے لیے. لیکن یہ چنے ہوئے لوگ کون ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے، یعنی ان کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اس معیار پر ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ کیا میری یہ کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت تو شاید نہ ہوتی ہو، لیکن کیا کبھی بھی ہوتی ہے؟ دن میں 1 دفعہ، ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، یعنی کتنی بار یہ کیفیت آتی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کس طرح وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تو بہت روتے تھے. تو جب ان کو کعبہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی گئی تو انہوں نے گھر میں مسجد بنا لی. اور اس وقت گھر اس طرح تھوڑی ہوتے تھے جیسے ہمارے ہر طرف سے بند، صحن کی طرف کہیں ان کا مصلی تھا. تو وہ نماز پڑھتے تھے، روتے تھے، تو قریش کے بچے اور عورتیں جمع ہو جاتی تھیں اور وہ بڑے متاثر ہوتے تھے. تو انہوں نے پھر اس سے بھی روکنے کی کوشش کی، اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھا کریں. تو بہرحال سلف صالحین کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ قرآن غور سے پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں. ان کے دل بھی کانپ اٹھتے ہیں. سورۃ الانفال میں آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سچے مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. پھر یہ کہ ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں. چاہے ماں باپ ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے کوئی مینٹور ہوں، مربی ہوں، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں پاتا. وہ جیسے بخاری میں شعر آتے ہیں نا لولا اللہ لاہتدینا، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. وہاں صدقنا ولا صلینا. بہرحال قرآن مجید پڑھ کے رقت بھی طاری ہونی چاہیے، دل کانپنا چاہیے، خشیت طاری ہونی چاہیے، آنسو بہنے چاہیے. صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ ہی پر قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی. جب میں اس آیت پہ پہنچا
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو آپ نے مجھ سے فرمایا ٹھہر جاؤ. میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ قرآن سن کر ہمارے آنسو بہیں. ثم عالم خلقہ ان من تلا القرآن واراد به متاجرة مولاه الكريم فانه يربحه الربح الذي لا بعده ربح ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. پھر اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرے گا اور اس کے ساتھ اپنے مالک کریم سے تجارت کا ارادہ کرے گا تو اللہ اس کو ایسا نفع دے گا جس کے بعد کوئی اور تجارتی نفع ہے ہی نہیں، اور اللہ اس کو اس تجارت کی برکت کے متعلق دنیا اور آخرت میں آگاہ کرے گا. کتنی زبردست بات ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو اس کو پڑھے گا، اور تلاوت کا مطلب آگے بھی آئے گا اور پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں کہ یعنی غور و فکر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اپنے مالک کریم سے تجارت کا ارادہ کرے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اس کو پڑھے گا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی کو دکھانے کے لیے. یعنی بندوں کو دکھاوا نہیں کرے گا، بندوں سے اجر و ثواب نہیں چاہے گا، بلکہ اس کا بدلہ صرف اللہ سے چاہے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس کوشش میں، اس محنت میں ایسا نفع دے گا جس کے بعد اور کسی نے کبھی ایسا نفع کمایا ہی نہیں. دنیا کے بڑے بڑے بزنس آئیکونز ہوتے ہیں، بلینئر ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے وہ ان سب سے زیادہ نفع کما رہا ہوتا ہے، وہ ان سب سے آگے ہوتا ہے، اور یہ نفع دنیا میں بھی اس کو ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو رات اور دن کی گھڑیوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق اور گزران میں برکت ڈال دیتا ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی دنیا میں اتنا ان کو فائدہ ہوتا. یعنی قرآن کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے میں. یعنی جس گھر میں لوگ پڑھتے ہیں اور جس گھر میں نہیں پڑھتے، ان گھروں کا حال کیا ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ لوگ طرح طرح کی شکایات کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں بڑے مسائل ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں بہت سی برکتوں اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا، یعنی دنیا میں ہی اس کے فائدے نظر آنے لگ گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پر دوام کے ساتھ نظر رکھنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل اور روح کو غذا دیتی ہو اور جسم کی حفاظت کرتی ہو اور کامیابی کی ضمانت ہو. یعنی جتنا جتنا میں اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہوں، دوام کے ساتھ نظر رکھنے، یعنی آپ حافظ بھی ہوں تو دیکھ کر پڑھنا جو ہے اس کا اپنا فائدہ ہے. زبانی سنایا بھی کریں لیکن دیکھ کر بھی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ پھر انسان ایزی ہو جاتا ہے نا کہ چلو چلتے پھرتے ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں، آج کی منزل کافی ہے، بیٹھ کے نہ پڑھوں. تو کہتے ہیں کہ جب اس پر دوام رکھتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوام کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی ہو کام میں. کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل اور روح کو غذا دیتی ہو. انسان کے اندر حکمت اور انسان کی معاملہ فہمی اور انسان کی ذہنی قوت بڑھ جاتی ہے، جسم کی حفاظت ہوتی ہے، کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. قرآن جو ہے وہ ایک کافی وقت لے جاتا ہے نا انسان کا، پھر وہ ادھر ادھر کی فضول چیزیں کھانے سے پرہیز کرتا ہے جس سے وہ صحت اس کی محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کو معاملات کا حل نظر آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے. صرف سورۃ البقرہ ہی کی تلاوت کی برکت صحیح مسلم میں جو آتی ہے آپ لوگوں نے پڑھ رکھی ہوگی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور پھر یہ تو دنیا کی باتیں تھی، قیامت کے دن کی برکتیں کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو تجھے پیاسا رکھتا تھا۔ یعنی رات اور دن جو تم نے قرآن پڑھا، رات کو جاگنا پڑا اور دن کو تمہیں پانی پینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی، اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں، آج میں تیرے پیچھے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، سبحان اللہ، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اللہ اکبر، اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی قیمت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں کہیں گے اے رب یہ ہمارے لیے کہاں سے آئیں؟ کہا جائے گا اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنے بلند درجات ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی قرآن مجید کا حق ادا کریں اور اس سے محبت کریں اور اس کے ساتھ دن رات گزاریں اور صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاذہ مجھے بس یہ کہنا تھا کہ میرے لیے بہت خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن سے جوڑ دیں، کیونکہ میں نے ابھی چند مہینے پہلے الہدا میرپور خاص سے میں بات کر رہی ہوں، سندھ سے۔ جی جی، تو میں نے جوائن کیا تھا، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں۔ بیبی بھی میرا بہت چھوٹا ہے، ابھی 1 سال کے ہو گئے ہوں ماشاء اللہ۔ تو بس دعا کیجیے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دیں۔ میں اس کے لیے اچھا تو یہ ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں اور مدرسے میں جا کے پڑھیں، لیکن اگر نہیں جا سکتی تو قرآن فار آل ایپ سے یا پھر لرن قرآن ایپ سے ہر روز 1 آیت، اس کی تجوید، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر یہ پڑھنا شروع کر دیں حتیٰ کہ بچہ بڑا ہو جائے، لیکن آپ چھوڑیں نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ یا ہم فل ٹائم اس کو دیتے ہیں یا پھر کچھ بھی ٹائم نہیں دیتے۔ بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا انہوں نے فل ٹائم پڑھا، کورس کیا، اس کے بعد یکسر چھوڑ دیا۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کا۔ اس کے ساتھ ہر روز کی بنیاد پر دوام کے ساتھ، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، مستقل بنیادوں پر اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس کو سیکھتے رہنے۔ جو حفاظ ہیں وہ بھی، یعنی صرف یہ نہیں کہ حفظ کر لیا، حافظ بن گیا اور اس کے بعد اس کو پھر بھلا دیا، نہیں، اس قرآن کے ساتھ زندگی بھر کا تعلق ہونا چاہیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ استاذہ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے حفظ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ میرا پختہ بھی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس میں مزید اور پختگی آئے، اور میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ اگر جیسے مجھے کوئی پارہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے تو میں اس کو زبانی بھی اپنی منزل دہرا لیتی ہوں۔ تو کیا ایسا میں کر سکتی ہوں؟ جی دہرا سکتی ہیں، جی کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو سناتی بھی رہا کریں، کوئی ایسا بڈی بنا لیں، کوئی اپنی کوئی ایسی دوست ہو جو حافظ ہو، آپ ایک دوسرے کا دونوں سنیں۔ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی مدرسے میں حفظ کیا ہوگا، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ حصہ وہ آپ کا سنیں، کچھ آپ ان کا سنیں۔ آپ فون پہ سن سکتی ہیں، آپ زوم پہ سن سکتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر چھوٹی غلطیاں نکل جاتی ہیں۔ بعض اوقات باریک غلطیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ خود سے انسان پکڑ نہیں سکتا اپنی، لیکن آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ میں بغیر دیکھے اگر دہراتی ہوں تو ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ دیکھ کر بھی ضرور پڑھیں، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد ابھی جو آپ تدبر کی بات کی تھی، آئی تھنک وین وی ہم کسی چیز کے بارے میں جب بہت زیادہ سوچتے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں، وی تھنک وی ریفلیکٹ اپون اٹ اینڈ وی فیل اٹ، then it brings the change. اگر ہم if we just even read the translation but we don't think deep on it, it doesn't bring the change.
تو تھنکنگ پروسیس جو ہوتا ہے نا اور پھر اس کے بارے میں اپنی لائف کو اس سے ریلیٹ کرنا, آئی تھنک اٹ برنگس اے لاٹ آف چینج اینڈ اے لاٹ آف کریکشن ان آور اون سیلفز. بالکل. اور اس میں بھی اگر ہو سکے تو کوئی بڈی بنا لینا چاہیے, اس کے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہیے, اس سے غور و فکر میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے. جی استاذہ جی, ہمارے جو بچے حفظ کر چکے ہیں اور اب وہ ان کا دل مطلب وہ صرف روایتی حافظ ہے, تو ان کو کیسے ان کے دلوں میں کیسے قرآن جی, لائیں؟ ان کو ترجمہ پڑھانا شروع کریں. جو اللہ کا کلام وہ سمجھیں گے نا تو وہ کلام دل میں اترنا شروع ہوگا, پھر وہ اس کے ساتھ جڑیں گے. بہت زیادہ مسئلہ ہے. یعنی میں جتنے بھی حافظوں سے ملتی ہوں تو اکثر بھولے ہوئے ہوتے ہیں یا پڑھ کے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ کو بچپن میں تو بہت شوق ہوتا ہے کہ بچے حافظ بن جائیں, لیکن ان کے سنبھالنے کا پھر کوئی اہتمام نہیں کرتے. تو ایک تو یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو انتظام کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی قاری صاحب, یا خود سب سے بڑی تو ماں خود ذمہ دار ہے یا باپ ذمہ دار ہے کہ وہ وقت دیں اور اپنے بچے کا سنیں. دوسری چیز یہ ہے کہ حفظ کرنے کے بعد ان کو فوراً ترجمے سے پڑھانے کا اہتمام کریں اگر ساتھ ساتھ نہیں پڑھا انہوں نے, اور غور و فکر کروائیں ان کو. اور جنت اور جہنم کی آیات بھی اتنی سیدھی سیدھی ہیں کہ اگر وہی بچے کو سمجھ آ جائے تو دل پسیج جاتے ہیں. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, الحمدللہ قرآن پاک سے جڑے تو بہت عرصہ ہو گیا, مطلب اب پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں. جی جی. لیکن بعض اوقات نا کچھ جو ماضی کے پچھتاوے ہیں وہ تکلیف دینے لگتے ہیں, جو مستقبل کا خوف ہے, بڑا قرآن پاک کے ساتھ جڑتے ہیں, فکر القلوب پڑھتے ہیں یا کچھ اور, تو جی جواب بھی ملتے ہیں, نماز نوافل. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. میں اس کے لیے سب کو ایک نسخہ بتاتی ہوں, اگر پابندی سے کریں تو انشاءاللہ اس سے نجات ہوگی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر لیفٹ سائڈ پر تھتکاریں, یعنی تھو 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 کریں. جس وقت بھی ایسی کوئی خیال آنے لگے تو فوراً کریں, ورنہ روٹین میں فجر کی نماز کے بعد بھی اگر باندھ لینا آپ, اور اگر اس سے زیادہ ہے کیفیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بھی, جیسے شروع میں آپ جیسے اللہ اکبر کرتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں سینے پر, ثنا پڑھتے ہیں, اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا پڑھ کے پھر آپ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورۃ فاتحہ شروع کریں. اگر آپ دوام کے ساتھ پابندی کے ساتھ یہ کام شروع کریں گے تو آپ اس سے انشاءاللہ نکل آئیں گے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں, اور پھر اس سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ میرے غموں سے میری فکروں سے سب چیزوں سے, اور اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے اور ماضی کے گناہ معاف کر دے گا. آج تک اگر اس نے رزق دیا تو آئندہ بھی دے گا, آج تک اگر اس نے میری ساری ضروریات پوری کی تو آئندہ بھی کرے گا. تو جتنا جتنا آپ شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں گے اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو دل میں لائیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ وعلیکم السلام. بس یہ ہے کہ میرا اس بارے میں سوال ہے کہ جیسے الحمدللہ میں کوشش کر رہی ہوں گھر میں حفظ کروں, اور جیسے میرے چھوٹے بچے ہیں 3, اور اس کے ساتھ تفسیر کی کلاسز بھی چل رہی ہیں یہاں پر اور یہ ساری چیزیں, تو مجھے کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح سے اتقان کبھی مطلب وہ جو ایک پراپر ایک ہوتا ہے نا جو بچے ایک انسٹیٹیوٹ سے کر رہے ہیں, آلدو میں بھی آن لائن انسٹیٹیوٹ سے کر رہی ہوں, لیکن کبھی مجھے لگتا ہے اگر اتقان نہیں ہے تو کیا مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ اس میں چھوڑنا تو نہیں چاہیے, آپ کو مسلسل اس کے ساتھ لگے رہنا چاہیے. قرآن مجید اگر پکا بھی یاد ہو جائے نا اور چھوڑ دے, اس کی رسی ڈھیلی کر دیں تو پھر وہ بھولنے لگتا ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنا فوکس ضرور بڑھائیں. بہت ساری تفسیر کی کلاسیں کرنے کی بجائے ایک تفسیر کی کلاس کر لیں اور ایک ہی حفظ کا کام کر لیں, اور باقی اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور اس کے اندر جتنا اچھا فوکس ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو حفظ ہوگا. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو امام زہری کا واقعہ بتایا تھا کہ کس طرح وہ امام بن گئے اسی فوکس کی وجہ سے, اور ان کے ساتھ انہی کے ایک رشتہ دار بنو زہرہ میں سے ہی تھے, کٹھے ہی پڑے تھے یہ لوگ, لیکن ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو جب پوچھا گیا اور اس پہ تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ فرق فوکس کا تھا, کہ جب انسان کا کسی بھی چیز میں فوکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت بہتری ہوتی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی بات کی جزاکم اللہ کثیرہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. آپ کے جب سے یہ سیشن لے رہی ہوں تو الحمدللہ پہلے سے زیادہ قرآن سے محبت اور تدبر تفکر, بے شک اس سے یعنی
رات کی گھڑیوں یا دن کی گھڑیوں، جیسے سفر میں بھی ابھی گاؤں جانا آنا، تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جس میں ہم اس کو میں پڑھنے کی کوشش نہ کروں، اور پہلے سے زیادہ اس سے شوق اور محبت سے، اور اسی طریقے سے دوسروں کو سکھانے کے لیے اس میں بہت زیادہ مدد مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا کر دے. الحمدللہ. یہ تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی ٹپ بھی چاہیے تھی کہ مجھے نا عربی زبان سیکھنے کا بہت شوق ہے. اچھا. تو نا میں قرآن بھی الحمدللہ پڑھ لیتی ہوں. اب مطلب ترجمے کے بغیر الحمدللہ کافی حد تک سمجھ آ جاتا ہے. تو مجھے پوچھنا تھا اس کے لیے اور کیا مطلب میں سیکھوں کروں کہ مطلب یہ زبان جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے اور جو میں سمجھتی ہوں کہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے قرآن میں اتقان، یعنی قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے 100% کریں اپنا. کافی حد تک نہیں. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مجھے کافی حد تک سمجھ آ رہی، کافی حد تک نہیں. آپ جہاں سے جو آیت بھی اٹھائیں آپ کو پوری پوری آتی ہو، اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید ہی کے الفاظ کا انالیسس کریں، اسی کے اندر گہرائی میں جائیں. مفردات القرآن اور اس طرح کی جو مترادفات القرآن جیسی کتابیں ہیں ان کو پڑھنا شروع کریں. پھر اس کے بعد حدیث پہ آ جائیں. حدیث کے جو عربی ہے اس کو خوب اچھی طرح پڑھیں. پھر اس کے بعد عربی ادب، جیسے عربی ادب کی کتابیں ہیں، اور پھر کوئی استاد بھی ایسا ہو آپ کے ساتھ کہ جو آپ کو سکھاتا جائے. اور پھر جو آپ پڑھیں اس کو اتنا پکا کریں. جب ہم نے عربی سیکھی تھی تو ہمارے استاد جو تھے وہ کہتے تھے کہ حالانکہ وہ عربی ادب ہمیں پڑھاتے تھے، لطفی منفلوطی کے افسانے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ان کو 20 دفعہ پڑھ کے آؤ. یعنی جو اس دن کا سبق ہوتا تھا 20 دفعہ، اور نہیں پڑھتے تھے تو ایسی سخت ڈانٹ پڑتی تھی کلاس میں کہ آنسو چھوٹ جاتے تھے. لیکن اس ڈانٹ کا اور اس سختی کا اور اس 20 دفعہ پڑھوانے کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ عربی بولنی بھی آ گئی، عربی سمجھ بھی آنے لگی، اور لغت میں بھی اضافہ ہو گیا. تو کوئی بھی چیز محنت کے بغیر نہیں آتی. محنت کیجیے. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.